کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بعض اکابر صحابہ کرام جو تھے وہ میدان جنگ سے فرار ہوئے جو کہ کبیرہ گناہ ہے، تو کیا وہ حضرت علی سے افضل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ افضلیت غیر افضلیت کا چکر جو آپ سوال پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے وہاں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا بخاری میں کہ وہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، تو بعد میں سورہ آل عمران میں اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور صحیح بخاری میں ہی موجود ہے نا کہ ایک شخص آتا ہے عبداللہ بن عمر کے پاس مصر سے، اچھا، صحیح بخاری میں ہی ہے حضرت عثمان والے چیپٹر میں، وہ آگے کہتا ہے یہ بتاؤ کہ عثمان جو ہے غزوہ بدر میں بھی نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں نہیں تھا۔ اور عثمان جو ہے یہ احد میں بھی بھاگ گئے تھے؟ ان کا ہاں جی بھاگ گئے تھے۔ اور اس نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان کوئی نہیں تھا، وہ اصحاب شجرہ میں؟ ان کا ہاں نہیں تھا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، تینوں نیگیٹو چیزیں لے کے جب جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے بلایا ادھر آ، اور انہوں نے صحیح پنجابی والی گل کی تھی، انہوں نے کہا ادھر آ پھکی بھی لے جا میرے کو، کیونکہ جب انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا لے جا جنہیں نے تنویں پڑھا کے بھیجا انہوں نے یہ بھی دیں۔ انہوں نے کہا تو پہلے کہا کہ بدر ہی نہیں سن تے، بدر میں وہ اس لیے نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی، وہ بیمار تھی، نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی ان کی تیمارداری کے لیے۔ تو نے کہا احد میں بھاگ گئے تھے، تو احد میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن حکیم میں معاف کر دیا، جب اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سے عافیت کا معاملہ فرمایا، تو اب وہ معاف ہو چکا، وہ قرآن میں آ چکا۔ رہا صلح حدیبیہ کا موقع، تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی اس وقت کوئی نہیں تھا، کیونکہ عثمان کی تو قتل کی جو ہے وہ افواہ پھیلی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، تو اس کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت کرو۔ عثمان زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا، صلح حدیبیہ پہ ان کا ہونا کیا، نبی علیہ السلام ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہے تھے، تو ان کا جا یہ تینوں مصر والوں کو یہ بھی لے جا پھکی میری طرف سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے جی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث جو ہے اس کو خود ڈائریکٹ عام مسلمان کو پڑھنا چاہیے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، جبکہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح کی حدیث بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں جونیئر جو صحابہ تھے ان کو جو تھے یہ خارجیوں نے متاثر کر دیا تھا، اس کا جواب میں بڑی دفعہ دے چکا ہوں، شفاعت کے منکر کے عقیدے کی طرف جانے لگے تھے۔ میرے بھائی اس کے پھر آپ کیا رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث نہ پڑھے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی وہ صحابہ کو بھی کسی بڑے صحابی سے مدد لینی تو پڑے، لے نا مدد، ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے۔ تو سر ہم نے کب کہا ڈائریکٹ پڑھے؟ میں نے آج تک نہیں کہا ڈائریکٹ پڑھے، میں نے آج تک نہیں کہا میں نے یہ ترجمہ قرآن کا لکھا ہے، میں نے تو کہا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھے۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انجینئر صاحب سے آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اعلیٰ حضرت سے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد تو آپ کہہ لیں، اور اگر انہوں نے ترجمہ کیا اللہ تیری ہی عبادت کریں تو سے مدد چاہیں تو آپ میری بات مانیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کی کتابیں ان کے ترجمے پڑھیں، ہم تو ان کے آج کے علماء تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، میں تو ان کے بزرگوں سے قرآن پڑھنے کا کہتا ہوں۔ احمد صاحب بریلوی آج دنیا میں موجود نہیں لیکن ان کا ترجمہ تو موجود ہے، تو جب میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں اعلیٰ حضرت سے قرآن پڑھ رہا ہوں، میں شریف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں شریف تھانوی صاحب سے پڑھ رہا ہوں، میں تقی عثمانی صاحب سے کیوں قرآن پڑھوں؟ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کیوں پڑھوں؟ میں ان کے بزرگوں سے کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ اعلیٰ حضرت کی یہ نوٹس تھے یا انہوں نے عوام کے لیے لکھے ہیں؟ عوام کے لیے۔ ان کو تو عربی آتی تھی۔ بخاری کا ترجمہ جنہوں نے کیا اپنے نوٹس بنائے یہ پیسے کمانے کے لیے کیا یا عوام کے لیے؟ ویسے پیسے والا بھی میں اس کو نہیں ڈریس کرتا، عوام کے لیے کیا، تو سر ہم عوام کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ترجمے پڑھیں۔ بالکل صحیح۔ یہ اتنا یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے علماء سے دین سیکھنے کا طریقہ، اس میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ علماء سے یہ نہ کہیں کہ بابے کا فرماتے ہیں، علماء سے کہیں کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے اور اس کا ترجمہ ہمیں بتائیں۔ یہ بات کریں گے تو کہیں گے تنو انجینئرنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساڑھے لوگ کدھر وہ گل بھی کرتے ہیں کہنے لگ رہا ہے وہ من پتہ لگ گیا تو کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو نہ بھی پتا اس اسٹیشن تک پہنچا دیتے ہیں وہ صحیح کیا کہہ کے۔ اچھا، ایک اعتراض آپ پر یہ ہے جی کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پہ نظر رکھتے تھے کہ وہ کس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، جس سے آپ نے یہ میرا اس کے اوپر جواب آ چکا ہے، آ چکا ہے جی، ریپلائی ٹو اسی سودوی مولوی کو، وہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا گیا جی کہ 1.25 لاکھ نبی ہیں جبکہ امتیں ٹوٹل جو ہیں وہ 69 لکھی ہیں۔ 1.25 لاکھ والی روایت مسند احمد میں کمزور روایت ہے، بس یہ قرآن پاک میں یہی آیا کہ ہم نے کئی نبیوں کا ذکر کیا اور کئی کثیر ایسے ہیں جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا، ہمیں کوئی تعداد نہیں بتائی گی، یہ مسند احمد میں حدیث کمزور ہے۔ ان کی تعداد یہ کہاں سے کسی نے لکھ دی ہے؟ بس لوگوں نے خود لکھی ہے میرے بھائی، کئی قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اچھا ہاں جی۔ اچھا، ایک یہ چیز ہے جی کہ حضرت معاویہ جو تھے ان کو لگایا گیا تھا وہ کاتب، تو آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حق میں سفارش قبول کی، جبکہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ان کی فیور میں اس لیے بات جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے جو سفارش تھی نہیں بھی قبول کی، تو کہتے ہیں ایسے تو کئی کیسز تھے کہ نہیں قبول کی، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں تو آپ فضیلت دیں، ہم فضیلت سے کب انکار کر رہے ہیں؟ ہم نے فضیلت سے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا۔
دے فضیلت. ٹھیک ہے. ہم نے یہ کہا کہ اس میں جو آگے راوی کے الفاظ ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ وہ کسی کو نہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس دن نبی علیہ السلام سے جو ابو سفیان مانگ رہا تھا وہ آپ عطا فرماتے رہے. تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کاتب وحی پہ میرا پھر پورا کلپ دیکھیں نا, رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ آن کہ حضرت معاویہ کاتب وحی تھے. تو ہم تو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ساتھ باقی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ بھی ذرا بیان کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کوئی ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات آئی ہے؟ اچھا اس میں بتا دوں, بعض لوگوں نے کہا جی میں نے اس میں ترجمہ کیا ہے منشی. جی. تو منشی کوئی نوٹوریس ورڈ نہیں ہے. سر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ اردو پہلے سیکھیں. منشی بڑا آنریبل ورڈ ہے. آج کل کلرک جو ہے نوٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف کلرک کی بڑی عزت بھی ہے. ٹھیک ہے نا, کلیریکل جاب کی. اور جو غصے میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کتے میں ایک کاف ہوتا ہے, کلرک میں 2 کاف ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف کلرک کی عزت بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہ ورڈ تو اب معاشرے کے اعتبار سے ہے نا. علامہ وحید الزمان صاحب کا جو PDF موجود ہے اس میں انہوں نے اس حدیث 6409 نمبر حدیث ہے ابو سفیان والے چیپٹر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, منشی ترجمہ کیا ہوا ہے انہوں نے, اور بریکٹ میں کاتب. ٹھیک ہو گیا جی. جو نئی پرنٹنگ آئی ہے مکتبہ اسلامیہ کی, انہوں نے وہ اس میں سے کاٹ ہی دیا. کاتب کہتے ہیں لکھنے والے. منشی کیا کرتا ہوتا ہے؟ حساب کتاب لکھتا ہے نا سیٹھ کا. تو منشی کو برا ورڈ نہیں ہے, نہ تحقیر کے طور پہ کبھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اب یہ اگر آج کے زمانے میں اس طرح کے الفاظ کے اوپر کوئی کرنا, وہ تو میرے بھائی بریلوی بھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مرنے کا لفظ نہ استعمال کرو. اس وقت تو اہل حدیث دفاع پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی, انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی رسول افئن مات. اس وقت وہ کہتے ہیں یار لکھا ہوا ہے ہم کیوں نہ بیان کریں. ٹھیک ہو نا جی. تو کاتب, منشی, کلرک, کوئی بھی لفظ اسسٹنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی توہین نہیں ہے. اچھا آگے یہ جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں ان کے متعلق آپ بھی سکوت کے قائل ہیں. شیخ زبیر علی زئی. نہیں, میں سکوت کا قائل نہیں ہوں, میں ان کو اہل فطرت میں مانتا ہوں. میرا کلپ ریکارڈڈ ہے مسئلہ 98, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اچھا آپ سکوت کے جی نہیں, سکوت کے قائل نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے. اور آگے ایک سوال ہے جی کہ